نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع نہایت ہی عجیب اور حیران کن ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ امت میں ہمیشہ یہ سوال گونجتا رہا ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری بیٹیاں اور ازواج مطہرات کس انداز سے نماز پڑھا کرتی تھی؟ آج یہ موضوع خاص کر اس وجہ سے بیان کیا جا رہا ہے کیونکہ پچھلے بیانات میں جن میں نماز پڑھنے کا میں نے طریقہ بتایا ہے، ان میں بہت سارے سوالات بھرے پڑے ہیں کہ مردوں اور عورتوں کے نماز پڑھنے کا طریقہ کیا الگ الگ ہے یا ایک ہی جیسا ہے؟ کیونکہ حدیث تو ہمیں صاف صاف یہ بتاتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم نماز پڑھو جیسا مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، تو پھر آپ عورتوں کے لیے الگ طریقہ بتاتی ہیں؟ ایسا حدیث سے، قرآن سے کہیں سے تو ثابت نہیں، لہٰذا اس کا آپ ہمیں دلیل کے ساتھ جواب دیں۔ تو آج میں انہی سوالوں کے جواب دینا چاہوں گی، اور اسی وجہ سے آج کا یہ موضوع جو ہے میں نے آپ سبھی کے سامنے پیش کیا۔ لہٰذا میری گزارش ہوگی کہ اس بیان کو پورا سنیں تاکہ آپ کے ذہنوں میں بھی اس طرح کے جو خلفشار ہیں، جو سوالات ہیں، ان کے جواب آپ سبھی کو مل سکتے ہیں، آپ سبھی کو جواب مل جائیں تو آپ دوسروں کو بھی بتائیں تاکہ ان کے بھی جو ذہنوں میں سوالات ہیں وہ سوالات دور ہو سکیں، ان کو بھی جواب مل سکے۔ آج لوگ حیران ہوتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا کی نماز الگ تھی، کچھ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے تو عورتوں کی نماز کا الگ طریقہ بتایا ہے، لیکن اصل حقیقت کیا ہے؟ آج ہم اس پردے کو اٹھانے والے ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، سوچیں، اگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جیسی عابدہ اور زاہدہ ہستی، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنتی عورتوں کی سردار کہا، وہ نماز میں کوئی الگ طریقہ اپناتی، تو کیا یہ طریقہ آج تک ہم تک نہ پہنچا ہوتا؟ یا اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو سب سے زیادہ احادیث بیان کرنے والی ازواج میں سے ہیں، اگر نماز کا کوئی الگ اسلوب بتاتی تو کیا یہ امت کی عورتوں کے لیے شریعت کا مستقل حصہ نہ بن جاتا؟ یہاں سوال رک جاتا ہے اور ذہن میں ہلچل مچتی ہے کہ آخر عورتوں کی نماز مردوں سے الگ ہے یا پھر ایک جیسی ہے؟ میری پیاری اسلامی مقدس ماں اور بہنوں، آج کا ہمارا موضوع عورتوں کی نماز کا طریقہ، جو کہ حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز کی روشنی میں ہے۔ حدیث پاک کے تو صاف صاف الفاظ ہیں، رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز قائم کی اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے دین کو گرا دیا۔ عورت اور مرد کی نماز میں فرق آخر کیوں ہے؟ اسلام نے عورت کو حیا اور پردے کا پیکر بنایا، اسی لیے نماز میں بھی عورت کے طریقے کو چھپاؤ اور سمیٹنے والا رکھا گیا، یعنی جس طرح سے عورت کو سنور کر کے رہنا ہے، چھپ کر کے رہنا ہے، ستر میں رہنا ہے، اسی طرح سے نماز میں بھی عورتوں کو چاہیے کہ ستر کا پورا خیال رکھیں، کیونکہ مرد جس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں تو مرد کشادہ اور کھلے طریقے سے نماز ادا کرتے ہیں، لیکن عورت سمٹ کر کے نماز پڑھے گی، کیونکہ اگر عورت بھی مردوں کی طرح ہی نماز پڑھنے لگی، پورے شروع سے لے کر آخر تک جو طریقہ مردوں کا ہے اسی طریقے سے اگر عورت بھی نماز پڑھنے لگی تو اس میں بے پردگی بہت زیادہ ہوگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا طریقہ رہا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ، حضرت عائشہ عورتوں کو حکم دیتی تھی کہ رکوع اور سجدہ میں اپنے جسم کو سمیٹ لیا کرے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ حدیث بیان کی گئی ہے، یہ بات بیان کی گئی ہے کہ حضرت عائشہ عورتوں کو حکم دیتی تھی کہ رکوع اور سجدے میں اپنے جسم کو زیادہ سمیٹ لیں، مردوں کی طرح بازو نہ کھولیں، کیونکہ مرد جس طرح رکوع کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، اگر عورتیں بھی اس طرح سے رکوع اور سجدہ کریں گی تو اس صورت میں بے پردگی بہت زیادہ ہونے کا امکان ہے۔ بہقی کی روایت موجود ہے کہ جب عورت سجدہ کرے تو اپنے پیٹ کو اپنے رانوں سے ملا لے اور اپنے اعضاء کو نہ کھولے جیسا کہ مرد کرتے ہیں۔ شرح معانی الاثار للطحاوی جلد نمبر 1 222 نمبر حدیث میں موجود ہے کہ تابعین فرماتے ہیں
عورت سجدہ میں اپنے آپ کو زیادہ سمیٹ لیتی تھی، یہی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی معمول تھا۔ امام طحاوی اور فقہائے احناف نے بھی واضح طور پر اس بات کو بیان فرما دیا کہ حضرت فاطمہ الزہرا نماز میں سب سے زیادہ حیا اور پردے کا لحاظ رکھا کرتی تھیں۔ امام سرخسی المبسوط میں بیان فرماتے ہیں کہ عورت تورک کرے، یعنی پاؤں داہنی طرف نکال کر کے بیٹھے، یہ زیادہ پردے والا طریقہ ہے۔ عورتیں جو ہے دونوں پاؤں اپنے دائنی جانب نکال کر کے بیٹھیں، کوئی بھی پاؤں کھڑا نہ رکھیں۔ فتاوی عالمگیری میں بیان کیا گیا کہ عورت کے لیے سنت ہے کہ پاؤں ملا کر کے کھڑی ہو اور قاعدہ میں دائیں طرف ہو کر کے بیٹھے، یعنی دونوں پاؤں دائیں جانب نکال کر کے بیٹھے۔ اگر مردوں کی طرح بیٹھنے کا حکم ہوتا تو ظاہری طور پر ان باتوں کو بھی بیان کیا جاتا، لیکن مرد جس طرح بیٹھتے ہیں، جس طرح رکوع اور سجدے کرتے ہیں، اس طریقے میں عورتوں کے لیے بے پردگی ہے۔ اسی وجہ سے نماز میں بھی عورتوں کے پردے کا پورا خیال رکھا گیا، اور اس وجہ سے بھی کیونکہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مقدس میں عورتیں بھی مساجد میں جا کر کے نماز ادا کیا کرتی تھیں، اور اس صورت میں اگر عورتیں پوری طرح سے مردوں کی مشابہ نماز ادا کرتی تو بے پردگی بہت ہی زیادہ ہوتی۔ فقہائے احناف نے عورتوں کی نماز کا جو طریقہ بتایا ہے، میں یہاں پر آپ کو بتا دینا چاہوں گی کہ عورتیں کھڑی ہوں تو کس طرح کھڑی ہوں، کہ پاؤں کو ملا کر کے کھڑی ہوں، یعنی صرف 4 انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے دونوں پاؤں کے درمیان۔ رکوع کے بارے میں بتایا کہ بازو بدن سے ملا کر کے جھکے، یعنی پہلے تو ہاتھ جو باندھیں گی وہ سینے کے اوپر یا سینے کے نیچے باندھیں گی، مردوں کی طرح ناف پر نہیں باندھیں گی، اور پھر جب رکوع کریں گی تو رکوع جو ہے وہ بدن کو پوری طرح سے جھکا کر کے پیٹھ کو سیدھی نہیں کرنا، بلکہ ہاتھ گھٹنے تک بس پہنچ جائے، اتنا ہی کافی ہے۔ عورتیں سجدہ کس طرح کرے؟ سجدہ اس طرح کرے کہ پیٹ زانوں سے مل جائے اور بازو بدن کے ساتھ لگا رہے، کھلا نہ رہے، اور قعدہ یعنی بیٹھیں کس طرح سے؟ تو دائیں طرف پاؤں کو نکال کر کے بیٹھیں، اور سلام کس طرح پھیریں؟ تو آہستگی سے سلام پھیریں، یعنی سلام کی آواز بلند نہ کریں، کیونکہ عورتیں جو ہیں وہ اگر بلند آواز سے سلام پھیریں گی تو اس میں بھی خدشہ ہے کہ کوئی ان کی آواز کو سنے گا۔ آپ سبھی نے مجھ سے بہت سے سوالات کیے، آج میں بھی آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی، اور میں چاہوں گی کہ کمنٹ باکس میں آپ سبھی میرے اس سوال کا جواب ضرور دیں۔ آپ میں سے جتنے بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں، کیا آپ لوگ واقعی نماز ادا کرتے بھی ہیں؟ کیونکہ نماز کی بات آتی ہے تو سوال تو ہر کوئی کرتا ہے کہ عورت اس طرح پڑھے، مرد اس طرح پڑھے، مرد اور عورت دونوں ایک جیسا پڑھے۔ اس طرح کے سوالات تو لوگ بہت کرتے ہیں، لیکن یہی سوالات کرنے والے اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا واقعی میں وہ نماز پڑھتے بھی ہیں؟ تو میری گزارش ہے کہ کمنٹ میں آپ سبھی ضرور لکھیں کہ آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، کیونکہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، سب سے پہلے بندے سے قیامت کے دن نماز کا حساب لیا جائے گا۔ نماز کے بارے میں سوال و جواب تو بہت ہو رہے ہیں، لیکن یہ بھی خیال رکھیں کہ حساب بھی سب سے پہلے بندوں سے قیامت کے دن نماز کا ہی ہوگا، لہذا نماز کا حکم جو ہے اس کو پوری طرح سے ادا کریں۔ میری بہنوں، غور کرو، نماز اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ اگر کوئی دنیا دار تمہیں تحفہ دیتا ہے تو تم اسے سنبھال کر رکھتی ہو، لیکن اللہ نے اتنا بہتر تحفہ تمہیں عطا فرمایا، محبوب کے ہاتھوں سے تحفہ بھجوایا، اور نماز کو ہمارے لیے ہماری بخشش اور نجات کا ذریعہ بنایا، اور اس کے باوجود آج ہم نماز نہیں پڑھتے۔ نماز یہ اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے، لہٰذا اس کی تو اور زیادہ قدر و اہمیت ہو گئی۔ ہمیں چاہیے کہ حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما کی سنت پر عمل کریں، اپنی نمازوں کو سنواریں تاکہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ہمیں مل سکے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عورت جب بیٹھے تو ایک طرف ہو کر کے بیٹھے، یعنی مردوں کی طرح دونوں پاؤں کھڑے کر کے نہ بیٹھے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورت سجدے میں اپنے پیٹ کو رانوں کے ساتھ ملا لے، یہی ان کے لیے افضل ہے۔ امام بہقی نے السنن الکبریٰ میں کئی آثار نقل کیے ہیں، سب کا خلاصہ یہی ہے کہ عورت کی نماز مرد سے کچھ حد تک مختلف ہے۔ جو کچھ پڑھنے کی چیزیں ہیں وہ تو مرد عورت ایک ہی جیسے پڑھیں گے، لیکن جو ارکان کی ادائیگی ہے، رکوع اور سجدے میں ذرا سا اختلاف ہے، کیونکہ مردوں کے لیے کشادگی کا حکم ہے اور عورتوں کے لیے پردے کا حکم ہے۔
اب میں اصل نقطے کی طرف آتی ہوں۔ اب آپ سبھی میری باتوں کو غور سے سنیں۔ کتب احادیث کا مطالعہ کرنے پر ہمیں اس بات کی حقیقت مل جاتی ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز بھی وہی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عورتوں کی نماز کا کوئی مستقل طریقہ منقول نہیں ہے، بلکہ امام بحقی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن حزم اور دوسرے محدثین نے واضح لکھا کہ نماز کا حکم مرد و عورت کے لیے برابر ہے، صرف ستر اور پردے کے مسائل میں فرق ہے۔ لہٰذا اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نماز کا طریقہ تو بالکل ویسا ہی ہے جیسا کہ ہمارے نبی کی حدیث ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز ویسی پڑھو جیسی تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو یہاں نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے، وہ طریقہ جس طریقے سے نماز میں جن چیزوں کی ادائیگی کرنے کا حکم ہے وہ عورتوں کے لیے بھی برابر ہے، لیکن رکوع اور سجود کے مسئلے میں کیونکہ پردے کا زیادہ اہتمام کیا جائے عورتوں کے لیے، اسی وجہ سے ہمارے علماء احناف نے ان مسائل کو واضح فرمایا۔ لہٰذا جس کا بھی یہ سوال رہا ہوگا، میں امید کرتی ہوں کہ ان کو ان کے سوالوں کا جواب مل چکا ہوگا۔ آپ ذرا سوچیں کہ اگر واقعی میں عورتوں اور مردوں کے نماز کا طریقہ الگ ہوتا تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا طریقہ اگر نماز کا الگ ہوتا تو کیا وہ اپنے بیٹوں حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو نہ سکھاتی؟ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے الگ انداز اختیار کیا ہوتا تو کیا وہ اپنے شاگردوں کو نہ بتاتی؟ لہٰذا اس سے یہ بات تو ثابت ہوتی ہے کہ طریقہ جو ہے وہ ایک ہی ہے، فرق صرف پردے کا ہے کہ عورتیں جو ہے وہ سمٹ کر کے رکوع اور سجدے کریں اور مرد جو ہیں وہ کشادگی اختیار کریں۔ میرے بھائیوں، اسلامی بھائیوں جن کا یہ سوال رہا ہو، اور میری اسلامی بہنوں جن کا یہ سوال رہا ہو، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی کو جواب مل چکا ہوگا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں اصل سبق ملتا ہے۔ نماز میں فرق ڈھونڈنے کے بجائے ہمیں اصل مقصد یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی، اخلاص، دل کا جھکاؤ ہونا چاہیے۔ کیا آپ نے غور کیا؟ ہم کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھ جاتے ہیں، لیکن حضرت فاطمہ کی نماز ہو یا حضرت عائشہ کی، دونوں کی نماز میں روح ایک ہی تھی۔ اللہ کے سامنے اللہ کی بندگی کرتی، عاجزی اور اخلاص کے ساتھ عبادت کیا کرتی تھی۔ لہٰذا آج ہم نیت کریں کہ ہم نماز کو بحث اور جھگڑوں سے نکال کر کے اس کی روح کے ساتھ زندہ رکھیں گے۔ ان مسائل میں الجھ کر اپنی دنیا اور آخرت برباد کرنے سے بہتر ہے کہ نماز ادا کریں، جو طریقہ بتایا گیا ہے اس طریقے سے ادا کریں۔ لیکن علماء کے نزدیک کچھ اختلافات ہیں، جیسا کہ ائمہ اربعہ کے جو مسلک ہیں، جو امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک پر چلتے ہیں تو وہ ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے ہیں، اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پر مرد ہو یا عورت ہو نماز ادا کرتے ہیں۔ ویسے ہی جو امام شافعی کے ماننے والے ہیں تو وہ بھی امام شافعی کے بتائے ہوئے طریقے کے حساب سے ہی نماز میں رکوع اور سجود وغیرہ کرتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک رفع یدین بھی جائز ہے اور اس کو وہ منسوخ نہیں مانتے، اسی وجہ سے وہ رفع یدین بھی کرتے ہیں۔ لیکن علماء احناف کے نزدیک رفع یدین جو ہے یہ منسوخ ہو چکا ہے، لہٰذا اسی وجہ سے شافعی حضرات ہوں، حنفی حضرات ہوں، ان کے نماز میں کچھ حد تک فرق واقع ہو جاتا ہے۔ ان فرق کی بنا پر اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کو خراب نہ کریں، اس کی بربادی کا سبب نہ بنائیں، بلکہ نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کریں، ان کے اوقات میں ادا کریں، جو طریقہ بتایا گیا ہے اس طریقے کے حساب سے نماز ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سبھی کو نماز پنجگانہ کا پابند بنائے اور بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔